اور سب سے بڑی حکمت اللہ کی یہ ہے کائنات میں کہ ہر چیز، ہر واقعہ جو بھی قائم ہوتا ہے، ایگزسٹ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ ایک پیغام رکھتا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اللہ کی محبت کو حاصل کرو اور اپنے رب کو پہچانو. یہ ہے پوری تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ کی تو ایک ہی حکمت ہے، ہر چیز سے جو ہے اللہ کے ایک ہی پیغام ہے کہ میری معرفت اور میری محبت حاصل کرو. ان تکلیفوں سے آدمی کیسے اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے؟ پریشانیوں سے. یہ ہے سب سے بڑی مین چیز سوچنے کی. کبھی صحت آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی بھوک آ گیا، کبھی ننگ آ گیا، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی گھر میں لڑائی ہو گئی، اس سے جھگڑا ہو گیا. یعنی کانسٹنٹ لائف نہیں گزرتی انسان کی. پاس کرتے ہیں پینشن ہو جائے گی تو آرام سے بیٹھیں گے، آرام سے کوئی ملتے ہی نہیں آرام. اکثر بس یہ ہو جائے گا کام تو گھر جا کے پھر آرام سے بیٹھیں گے تو پھر کوئی اللہ کی پریشانی انسان کیا جاتی ہے. محال ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. حکمت تو بہت بڑی ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے کہ انسان کو اس حکمت کو سمجھنے نہیں دیتا. اس کا بہت بڑا جال بچھائے ہیں اسے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کو نہ سمجھے. کیوں کہ اگر حکمت کو سمجھ گیا تو اللہ کو پانے کا راستہ ملے گا اس کو، وہ تو اس سے پہنچ جائے گا. تو یہ خاص طور پر یہ معاملہ ہے تکلیف والا. یہ اتنا بڑا راستہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے اللہ کو پانے والے لوگ ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں پہنچے. اس کے بغیر نہیں پہنچے. اب یہ کہ نہیں، یہ ایک راستہ ہے بڑا زبردست جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی معرفت مل کے. اور ہم جو ہیں اس سے بھاگتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں اس سے. تو اللہ نے رکھا ہے. اور شیطان نے کیا کام کیا کہ وہ ہمیں اس کی حکمت کو سمجھ نہیں دیتا. حکمت کو سمجھ گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر تو یہ پہنچ جائیں گے اللہ تک. اور ہم نے وہ حکمت کو سمجھنا ہے اس کی کہ آخر اس میں کیا حکمت اللہ پاک نے رکھی. دیکھیں، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حکمت رکھی ہوتی ہے. ہر تکلیف کے پیچھے جب بھی انسان پہ کوئی پریشانی آئے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے گھبراتے ہیں. مارے گئے جی، لٹ گئے جی، فلاں ہو گئے. تکلیف تو آنی ہے. مر گیا جی، یہ ہو گیا. ہر چیز کا ایک اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. تو یہی سب سے بڑا راستہ ہے تکلیف کا. شیطان نے اس کو چھپا دیا. ہر وقت آپ جب بھی دیکھیں آدمی ملے گا تو سب سے پہلے جو بات کرے گا، ہاں جی بڑا یہ ہو رہا ہے جی، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا. دو آدمی جو گفتگو کرتے ہیں نا، 99% میرے خیال سے یہ بات سٹارٹ تکلیف سے کرتے ہیں. سٹارٹ تکلیف سے ہوتی ہے بات. یہ کرنے گیا تھا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ نہیں ہو سکا، فلاں چیز ہو گئی، وہ بیمار ہو گیا، یہ حل ہو گیا. سٹارٹ ہمارا تکلیف سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں، مقابلہ کریں تکلیفوں کا اور نعمتوں کا اللہ کی، تو تکلیف تو ذرا کے برابر ہی نہیں اس کی. کروڑ نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں انسان پر. کروڑ نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں. میں بیمار ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، بیمار اچھی چیز تو نہیں، بری چیز ہے. اللہ نے کسی کو بیمار کرے، نزلہ ہو گیا، بہت سر میں درد ہو گیا، دوست ملنے آیا، السلام علیکم، بڑا نزلہ ہے، بڑا تنگ کیا نزلہ ہے، بہت برا حال ہے، دعا فرمائے میری بس. جس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت میری نظر اس پر تو ہے
لیکن اپنے رب کی ان نعمتوں پر نہیں ہے کہ سبحان اللہ میں نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی میں پی رہا ہوں، ہاتھ میرا بالکل صحیح ہے، نگاہیں میری دیکھ رہی ہیں، کان میرے سن رہے ہیں، جسم میرا کھڑا ہے، ساری نعمتیں دیکھیں. ایک تکلیف کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو کروڑوں نعمتیں ہیں. ہاتھ کام کر رہا ہے، پاؤں کام کر رہے ہیں، نگاہ کام کر رہا ہے، جسم کام کر رہا ہے، کھا رہے ہیں، آپ ٹھنڈا نہیں کھا رہے، گرم کھا رہے ہیں، احتیاط سے کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، ہاضمہ آپ کا کام کر رہا ہے، مکمل چیزیں. لیکن ساری چیزوں کو ختم کر کے ہم نے شکوہ شکایت کس سے شروع کر دی؟ ایک تکلیف سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہتھیار سارے ڈال دی. میرا یہ کام نہیں ہو رہا. آنکھیں لے لے اللہ تعالیٰ، ہاتھی کاٹ دے، کوئی اور بیماری دے دے، کسی حالت میں. تو وہ تو خالق ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تو ہر چیز جو ہے اس کے اختیار میں ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیماری ہے کیا معاملے سے. سٹارٹ ہمارا پھر کس سے ہوگا؟ اس چیز سے ہوگا. یہاں شیطان کیا کرتا ہے کام کہ اس پوزیشن کو وہ بڑا ایکسپلائٹ کرتا ہے. کیونکہ ہم صوفی حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطوں کو دیکھتے ہیں تاکہ اپنے معاملات کو دیکھ سکیں. یہیں سے اللہ ملتا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے تو ایک ہی طریقہ نکالا ہے، بس بڑی بڑی عبادتیں کرو. میرے بھائیوں، اللہ نے تو ایسے پیارے پیارے رستے دیے ہیں کہ سیکنڈ نہیں لگتا اللہ کو پانے کا. سمجھے بھائی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو راستہ دیے. سوچیں، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو شیطان کو اس وقت بہترین موقع ہے اس کے لیے بڑا زبردست. اور اس سے اس نے پوری آپ پرسنل سے نکالنے سب کو تباہ کیا ہے. کیا کرتا ہے اس وقت؟ جس کو پریشانی آتی ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. باطنی طور پہ انسان کمزور ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اس نے کام کیا ہی نہیں اپنا اس پروٹیکشن کا. وجہ یہی ہے. شیطان اسی کو پڑھتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے، تو اس کو دبوچتا ہے. اب اس کو کھیلتا ہے اس کے ساتھ. اس کی تکلیف پر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. وہ تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا یار، بہت مشکل ہے. اتفاق سے اس کا کام نہیں ہوا، وہ بس پھر تو ختم. اس کے تو پھر بیٹری ختم ہو جاتی ہے اس کی بیچارے کی، اس کی ختم. بس اوہ یار میں تو بس. پھر اس کو عبادات یاد کرتا ہے. تو بڑا نمازیں پڑھتا تھا یار، تو بڑے تہجد شروع کی تھی، تو دعائیں بھی کرتا تھا، سنا بھی کرتا تھا. اس کو احساس دلاتا ہے، بس وہ منکر ہوتا ہے. پھر اس چیز سے اس میں ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے جو معاملات ہیں اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے، ویک کرتا ہے. یہ پروسیجر ہے شیطان کا، ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. پھر اس کے منہ سے ایک لفظ نکلتے ہیں، یار دل نہیں کرتا نماز پڑھنے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مزہ نہیں آتا. یار قرآن بھی کھولتے ہیں تو اس میں لطف نہیں آتا، بڑا پتہ نہیں کیا ہے. سنتے ہیں کئی لوگوں کے پرسنٹیج لوگوں کے نکالنے، آپ کتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. جائیں گے یار بس وقت ملے گا تو. صرف ایک چیز سے کہ اس کو ایک تکلیف آئی اور اس نے شیطان نے اس کو دبوچ لیا، کیونکہ وہ کمزور تھا، اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھا ساتھ. اس کے ذہن پہ غلبہ کر کے، کیونکہ اس کا تو کام یہ ہے کہ ہر وہ حکمت جو اللہ کے معرفت تک ہمیں لے کے جاتی ہے اس پہ اس نے جال بچھانا ہے، اس سے روکنا ہے انسان کو. اس کو پھر ڈپریشن میں ڈالتا ہے، پوری حالتوں میں ڈالتا ہے. اس کے مدارج ختم ہونے شروع ہوتے ہیں اور وسوسے پیدا کر دیتا ہے. عبادت بھی کرتا ہے تو مزہ ختم کر دیتا ہے. ہر چیز اس کے آگے نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے تو کام ہی نہیں ہوتے یہ. پھر شکوے، اللہ کے وہ کام کے اندر شکوے انسان کرتا ہے، بانگ دہر کرتا ہے. ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے جی، ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، ہمارے مقدر میں یہ بات تھی. یہ عام چیز ہے، جب بھی دیکھو میرے ساتھ یہ کام ہوتا ہے.
بچی جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. یہ تو عام چیز ہے. جو کاروبار کرتا ہوں جو کاروبار نہیں چلتا. سبحان اللہ. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ کیا چیز ہے؟ ادھر اللہ کی حکمت موجود. اللہ کہتا ہے میرا ہر فعل حکمت سے ہے. ہونا کیا چاہیے تھا ایک مومن کو کہ جب اس کو بیماری آئی کہ تکلیف آئی تو اس میں وہ کیا تلاش کرے؟ اللہ کی حکمتوں کو تلاش کرے. اللہ کی حکمت تلاش کر رہا ہے انسان. انہوں نے ایکٹنگ نہیں کی تھی اللہ والوں نے کہ یا میں کھا بھی رہا ہوں. نہیں نہیں، ان کی نظر پہلے اپنے رب پر پڑی کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر. میں تو احسانوں میں ڈوبا ہوا ہوں. اور سب سے بڑا احسان تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں میں. تو اگر میں اس حالت میں مر بھی گیا تو یہ اللہ کا کم احسان ہے کہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں میں. بیماری تو آنی تھی، پریشانی تو آنی تھی، یہ مصیبت تو آنی تھی. اس سے تو کچھ نہیں چل. لیکن اس کی حالت یہ پوزیشن ہو جائے انسان کی، اس مومن کی، کہ اس کو اس حالت کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کی شان، اللہ کی معرفت نظر آئے اس کو اپنی رب کی. تو اس کا کام ہوا نہیں. پھر کوئی زندگی کا پارٹ آف لائف ہے. تو کامیابی اور ناکامی، اور ناکامی زیادہ ہے. ناکامی ہی راستہ ہے جو شیطان جس سے پکڑتا ہے انسان. یاد رکھنا، جس وقت انسان چیز ناکام ہو رہا ہو، کسی سے فیل ہو رہا ہو، اس وقت تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کا راستہ کھل گیا شیطان کا. اس نے مجھے نکالنا ہے یہاں سے، اور مجھے اپنے رب کے خلاف کرنا ہے. اس نے خلاف کیسے کرے گا؟ یہ تو شرک نہیں کرائے گا، اسے بت پرستی نہیں کرائے گا، لیکن مشرک بنا دے گا اس کو. شرک تو گئی کس میں؟ مشرک اس کو بنا دے گا، مخالفت میں لے آئے گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ کیوں ہے؟ تو کائنات تو ہے ہی ایسی. جو لوگ معرفت الہی کے متلاشی ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، الحمدللہ، تو وہ اس پر کام کرتے ہیں، اس حالت کو دیکھتے ہیں، اس حکمت کو تلاش کرتے ہیں. یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، مطلب یہی ہے. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس اللہ کی اس حکمت کو دیکھنا ہے. کیا کوئی پریشانیاں آنی ہیں، کل مصیبت آنی ہے، ہمارے ہزاروں بچوں پر پرابلم ہمارے ساتھ، کیونکہ دنیا ہے پرابلمس. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری پوزیشن ایسی ہونی چاہیے اس وقت، نیچرل طور پر، فطری طور پر. یہ نہیں بناوٹ نہیں ہوگی، فطری طور پر میں ایسا ہوں جو میری اصل فطرت یہ ہے کہ مجھے اس کا فکر نہ ہو. فکر کیا ہو؟ اللہ کی نعمتوں کی طرف میرا دھیان ہے، اصرار ہو نعمتوں کی طرف. کیوں؟ سنیں کہ جس قدر اب یہ اللہ مل رہا ہے کہ جس قدر انسان کا اصرار ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف، سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے، جس قدر سوچے گا اسی قدر اس کو اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہوتی ہے، اور ولی اللہ بن جاتا ہے. نہیں، کتنی ڈیپ بات ہے شرک کی بتا رہا ہوں آپ. میں یہ یقین کرتا ہوں کہ کراچی میں بھوکا رہوں گا، لیکن میں انگلینڈ میں تو مجھے مل جائے گا. اس نیت سے انسان سفر کرتا ہے کہ شرک ہے. اس تو شرک ہے، کیونکہ وہ خدا اور ہے، یہاں کا خدا اور ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا، ماشاءاللہ، میں مفتی نہیں ہوں، نہ میرا ٹاپک ہے، لیکن سنا تھا میں نے کسی سے مشورہ لیا مفتی صاحب سے، کس کہ حضرت ہم اگر معذرت سے بات کر رہا ہوں، ہم سب ایسے ہی بیٹھے ہیں، مطلب بات ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن میں مسئلہ سنا تھا آپ کو بتا رہا ہوں. مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ حضرت بڑے مفتی تھے، اگر یہ کمانے کے لیے ہم جائیں کسی غیر
اسلام کی جگہ پہ خاص طور پہ جو آپ کے سامنے دنیا جو دنیا میں بیٹھے ہوئے سارے، جہاں ایمان کے سودے سب سے پہلے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح پتہ ہے آپ کو یہاں کے ماحول آتا ہی وہی ہے جو مال کمانا ہوتا ہے، دوسرا مقصد ہے کسی کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہاں مال کمانے کے لیے یا ایسی لے کے جائیں تو کیسے ہی ٹھیک ہے جانا۔ تو ایک چیز ملا دی مفتی صاحب نے ساتھ میں، کہتے ہیں اگر دین کی نیت ہے وہاں کام کرنے کی تو صحیح ہونا شرک ہے۔ پتہ نہیں کتنی بڑی بات، کیوں بات صحیح کی انہوں نے، اس تو میں آج بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے سزائیں کیا ہے، بچی جوان ہوں گی، آپ کے کل بیٹے جوان ہوں گے، پھر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایمانوں کو چھینے گا۔ برا نہ مانے آپ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، یاد رکھیے۔ اپنی اولادوں کی ایمان کی ہم تقاضا کر دیکھ لیں، ایمان کیسے ہیں ہمارے۔ یہ بھی تو مجھے عطا کی ہے، یہ بھی تو مجھے کہا ہے، یہ بھی تو میرے پاس نعمت ہے۔ تو جب یہ انسان ہو جائے گا، یاد رکھیں، نہ خوف لم یحزن، وہ پھر کیا بن جاتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ اس کو غم ہوتا ہے۔ اللہ اور یہ اللہ نے اپنے دوستوں کی تعریف یہ کہی ہے، بولے سبحان اللہ، تعریف یہ کی ہے، کیونکہ ہر وقت ان کو خوف کیوں ہے، ان کو غم کیوں ہو، وہ ہر چیز میں اللہ کے دیکھتے ہیں، اللہ تیرا شکر تو نے یہ مجھے عطا کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں جو نہیں دی تو نے دیا، یقین ہے جو تم مجھے نہیں دیا اس میں میری برائی ہوگی، مجھے ضرورت نہیں ہوگی اس چیز کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں دی ہم اس کو حالت میں لینا چاہتے ہیں، تبھی تو یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ وہاں گاڑی نہیں ملی تو یہاں آ کے ہم نے گاڑی لینی ہے، وہاں ہمیں مکان، یہاں آ کے ہم نے مکان لینا ہے۔ تو اس کے لیے اس چیز کو لینے کے لیے جو ہماری قسمت میں نہیں تھا، ظاہر نا، اس کو ہم لینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر شیطان کے ذرائع کھل جاتے ہیں، حرام 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 مل جاتی ہیں چیزیں، ساری وہ ہوتی ہیں جو کہاں لے کے جاتی ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے شیطان، میں نے لگا دیا کھڈے پہ، سب کے سب جہنم کے راستوں میں چلا دیتا ہے اس کو، اور تھپکی دینے کے لیے نماز میں کھڑا کر دیتا ہے اس کو، نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ چنگا بندہ، جی ہجوم بولے کر کچھ کو پیسے خرچ کرا دیتا ہے، تکلیف کو ہی بیان کرتے رہیں گے، فون کریں ہاں جی بڑا مشکل، ایک ہی تکلیف کے لیے بیٹھیں گے، ہزاروں جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کی تو ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اور یہی سب سے بڑا شرک جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ نہ ہونا تو ایک مومن کی شان چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے، اسی لیے ذکر کو کہا ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں عادت پڑ جائے اس چیز کی، ہماری فطرت بن جائے کہ کوئی نیگیٹو چیز آ رہی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں رہے، ہم اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمتوں کو سوچ رہے ہیں۔ کتنی چیزیں تمہیں مل جائیں گی وہاں سے، پراپر طریقے سے تمہارا کام شروع ہو جائے گا۔ کونوا مع صادقین، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، تین چیزوں کو حاصل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ کون کہتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ تو کسی میرے دوست کے پاس چلے جانا، کیونکہ جب تو اس کے پاس جائے گا تو تینوں چیزیں تجھے مل جائیں گی، ارادہ صحیح ہوگا تیرا، اس کی شریعت کے مطابق تیرا عمل ہوگا، تیسرا تیرا عقیدہ بالکل پکا ہوگا۔ تو جب تو اس کے پاس جا کے وہ محنت کرے گا، جس فعل کے لیے تو محنت کرے گا تو فکر نہ کرنا، تو محنت کرتے رہنا، اگر تو کامیاب نہیں ادھر ہو گئی یا تیری محنت چل رہی ہے، محنت سے تو ہٹا نہیں، کھانا رائے کے سائے مشق، پھر تو گھبرانا نہیں، جیسا تصویر تو آئے گا پھر تیری کوشش کو قبول کر، جنت ہو۔